السلام علیکم۔ شب قدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں کلام الہی میں ایک پوری سورت نازل ہوئی وہ ایک جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے قدر والی رات کیا کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں شب قدر اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں اور اس رات میں صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ اس صورت میں 5 آیتیں، 3 کلمات اور 112 حروف ہیں۔ اس صورت کے مقام میں نزول بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے حضرت سوتا نے اسے مکی قرار دیا، لیکن بعض حضرات اسباب نزول سے قیاس کرتے ہوئے اس صورت کو مدنی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر قول اول و قابل ترجیح ہے۔ شان نزول۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے ایک معتبرائی سے یہ روایت اپنی کتاب بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی امتوں کی عمروں پر توجہ کی تو یہ معلوم ہوا کہ اگلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ کو خیال آیا کہ میری امت کی عمریں اس کے مقابلے میں کم ہیں تو نیکیاں بھی کم رہیں گی، پھر درجات اور ثواب میں بھی کمی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رات عنایت فرمائی، اس کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ امام مالک میں یہ درج 263 صفحہ میں حضرت مجابد کی روایت ہے کہ سورۃ قدر کے شان نزول کے بارے میں ابن حاتم میں ایک روایت حضرت مجاہد سے یوں مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جو 1000 ماہ تک خدا کی راہ میں جہاد میں ہتھیار باندھے رہے۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا تو اللہ جل نے یہ صورت اتاری کہ ایک لیلۃ القدر کی عبادت اس شخص کی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن جزیر میں یہی روایت یوں بیان کی گئی کہ حضرت مجابد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص کا یہ حال تھا کہ وہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے دشمن سے جہاد کے لیے نکل جاتا، دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 مہینے میں اس نے اسی عبادت میں گزارے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کر لینا اسی بنی اسرائیل کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابن جیز حضرت سمعون کا واقعہ ہے کہ حضرت سمعون ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے وزد آپ نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام سمعون تھا، جو عبادت گزار اور عطیت میں ضرب المثل تھا، 1000 مہینے تک روزے رکھتا، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتا، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر
خدا کی راہ میں جہاد کرتا، نیک اور غریب لوگوں کی حمایت کرتا، کافرون اور مشرکوں کی سرکوبی کرتا اور ان کو قتل کر کے ان کے مال و غلبہ میں تقسیم کرتا۔ تو جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ عالم تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیریں عورتوں کی چوڑیاں کی طرح ان کے ہاتھوں سے چرمر ہو کر گر جاتی تھی۔ کفار نے جب دیکھا کہ سمون پر کوئی حربہ کارگز نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت سمون کو کسی نہ کسی طرح اپنی حراست میں لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت سمعون کی بیوی سے جا کر کہا کہ اگر تم اپنے خامد کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے میں تمہیں بہت سا مال دولت دیا جائے گا۔ بیوی مال و زر کے لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار خامد کی بھی کچھ نہ پرواہ کرتے ہوئے اسے رات کے مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت سمعون بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ مجھے کس نے باندھا؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، کیوں نہ کہ میں آپ کی قوت کا سما اپنی آنکھ سے خود دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیوی کی یہ سیر بیانی سن کر سمعون خاموش ہو گئے اور بات دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول لیا۔ اس واقعہ کے بعد آپ کی بیوی اس تال میں لگی رہی کہ جب موقع ملے تو کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد بیوی نے دوبارہ موقع پا کر ایک رات اپنے خامد کو پھر لوہے کی زنجیر میں سوتے ہوئے جکڑ دیا، مگر اللہ کے اس نیک بندے سمعون پر لوہے کی زنجیروں کا کچھ اثر نہ ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک جھلک میں تمام سلسلہ ختم ہو گیا اور زنجیر کی کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ سمعون نے دوبارہ بیوی سے پوچھا تو اس نے کیا تھا کہ اس نے پہلے کی طرح کے جواب سے دوبارہ بھی ٹال دیا اور کہا کہ میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی، کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ سمعون نے جواب میں اعراض ظاہر کر دیا کہ کہا کہ میں ولی ہوں اور دنیا بھر کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخر کار جب بیوی کے ہاتھ یہ بیت آ گیا تو اس رات اس سمعون کو اس کے بالوں سے باندھ دیا۔ آخر آپ نے انہیں کھولنے کی کوشش کی مگر تمام کوشش رہ گئی۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں سمعون کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے سمعون کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک اور کان کاٹ دیے اور آنکھیں نکال دیں۔ اللہ کے اس ولی کی بے عظمتی پر رحمت باری تعالیٰ نے اس لوگوں کو زمین میں غرسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ کرام نے سمعون کی تکلیف، آپ کی بندگی اور 1000 مہینے جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض
کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو کسی طرح بھی سمعون کی عبادت اور در ریاضت کا اجر ثواب حاصل نہیں کر سکتے، کیوں نہ کہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی ہی نہیں ہوں گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ کی حسرت انگیزی آرزو پر آپ اللہ تعالیٰ لیکن لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اس رات کی عبادت حضرت سمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت بہتر ہوگی۔ کسب انبیاء میں یہ بیان ہے۔ 4 آدموں کا واقعہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سنائیں گے، 4 عابدوں کا واقعہ۔